اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ معزز سامعین گرامی قدر، مشکلات کے دور میں، تکلیفوں کے دور میں، مصائب کے دور میں یہ آیتیں بندہ مومن اور مسلم کے لیے ایک پھاہے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور تاکید انا کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ بے شک آپ خود بتائیے اللہ رب العزت کو تاکید کا، انا کا یا قسم کھا کے بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ سے زیادہ سچی بات تو کسی کی ہو نہیں سکتی، لیکن یہ آپ کی اور میری تسلی کے لیے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اور یہ جو دو مرتبہ ہے، یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے، محدثین نے اس کا جو خلاصہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ ایک مشکل کے بعد اللہ ایک آسانی نہیں دیتا بلکہ دو آسانیاں دیتا ہے۔ لاک ڈاؤن کا دور ہے، مشکلات ہیں، مصائب ہیں، لیکن اس سے ہم نے گھبرانا نہیں ہے۔ اور بہت سی خوف و ہراس کی فضا آلریڈی معاشرے میں پھیل چکی ہے، لیکن جو خوشخبری کی باتیں ہیں وہ عوام تک صحیح معنوں میں پہنچائی نہیں جا رہی۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو شرح اموات ہے اس بیماری کے اندر وہ صرف 3% تک ہے۔ آپ خود اٹھائیے ڈیٹا دیکھیے تو گویا شرح اموات اس بیماری میں پرابلم نہیں ہے، اس بیماری میں انتشار اور اس کا پھیلاؤ اصل میں پرابلم ہے، جس کی وجہ سے آج معاشرہ لاک ڈاؤن کی طرف ہے۔ اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے بھی یہ بات یاد رکھیے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہو سکتا ہے کسی بات کو تم برا جانو لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہو، تو ہم نے اس میں سے خیر کیسے ڈھونڈنی ہے؟ ہم نے ٹائم مینجمنٹ کرنی ہے۔ ہم جو گھر کے اندر وقت گزار رہے ہیں اس کو مفید بنانا ہے، وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ اللہ کا اس میں بھی ہو، اس شر کے اندر بھی ہم نے خیر ڈھونڈنی ہے۔ اپنے گھر کے اندر سورۃ بقرہ کی تلاوت، اب بتائیے کوئی پرابلم نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی کاج نہیں، پورے دن میں سورۃ بقرہ کی آپ خود تلاوت نہیں کر سکتے، گھر میں لگا دیجئے، ہر روز گھر کے اندر سورۃ بقرہ کی پوری تلاوت ہو، شیاطین جنات آفتیں بلائیں ویسے ہی گھروں سے دور ہو جاتی ہیں۔ جو دوسری بات ہے سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ آپ نے بچوں کو ٹائم دینا۔ بیوی بچوں کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں، آپ ویسے ہی موبائل کے اوپر بیزی رہتے ہیں، گھر آئے تب بھی موبائل پکڑا، کاروباری مصروفیات۔ بچوں کی تربیت کرنی ہے، بچوں کی اصلاح کرنی ہے، بیوی بچوں کو ٹائم دینا ہے، ان کو رجوع الی اللہ اور توبہ کی تلقین کرنی ہے، ان کو کچھ دعائیں سکھانی ہے، سمجھانی ہے۔ سب سے پہلی بات فضائل کی دعائیں آپ میں سے کسی بندے نے نہیں چھوڑنی۔ نماز کے بعد آیت الکرسی نہیں چھوڑنی، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، اور اس کے ساتھ قل هو اللہ بھی ملا لیجئے۔ الفاظ یہ ہیں کہ بندے اور جنت کے مابین صرف موت کا فرق ہوتا ہے، جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ پھر نماز کے بعد جو تسبیحات ہیں وہ نہیں چھوڑنی، 33 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے تسبیح۔ اب تو آپ کے پاس وقت ہے نا، آپ یہ پڑھیں۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بتائیے کس ظالم کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور اسی طرح فضائل کے اندر ایک تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ، آپ دونوں ملا کے پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ کم از کم آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بارے میں بھی سبحان اللہ و بحمدہ کے بارے میں حدیث صحیح موجود ہے کہ جو بندہ صرف 100 مرتبہ پڑھتا ہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تیسری تسبیح جو حفاظت کی بھی ہے، فضائل کی بھی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام۔ اب آپ کے پاس ٹائم ہے نا، آپ پڑھیں۔ اس کے بارے میں بہت زیادہ احادیث ہیں۔ 100 مرتبہ پڑھنے سے 10 غلاموں کی حدیث میں موجود ہے، 10 مرتبہ پڑھنے سے 4 غلاموں کی، اور پھر 1 مرتبہ پڑھنے سے 1 غلام، اور غلام بھی کون سا؟ اسماعیل کی اولاد میں سے ہو، اس کو آزاد کرانے کا جتنا ثواب ہے۔ صرف 1 مرتبہ پڑھنے سے 1 کی حدیث بھی آ گئی۔ یہ اصل میں اللہ رب العزت فضائل کے اندر آپ کے اوپر اور میرے اوپر تخفیف کرتا ہے۔ 100 مرتبہ کے بارے میں بھی صحیح حدیث ہے، 10 غلاموں کی آزادی، 10 مرتبہ کے بارے میں بھی صحیح حدیث ہے 4، اور 1 مرتبہ کے بارے میں بھی یہ تو ہے۔ اور اس کے اندر حفاظت بھی بہت ہے۔ یہ صرف فضیلت کی حدیث نہیں ہے، یہ انسان کے اوپر جتنی آفتیں جو آپ سمجھتے ہیں، نظر بد، جادو ٹونا، بندش، اور اس وبا کے عالم میں بھی اگر آپ 100 مرتبہ صبح و شام پڑھیں گے تو آپ ان سب شیاطینی جو حملے ہیں، شیاطین کے جو حملے ہیں، ان کے شرور سے، جناتی حملوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ تو بات ہے فضائل کے اعتبار سے۔ دوسری بات جو آپ نے اپنے بچوں کو دعا یاد کرانی ہے حفاظت کے اعتبار سے، اس کے اندر آیت الکرسی کا آپ کو پتہ ہے، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کا آپ کو پتہ ہے، اور چاروں کل الحمدللہ مسلمانوں کے گھروں میں پڑھے جاتے ہیں۔ لیکن عین اس وبا کے اندر
جو 3 वजीफे आपने याद करने हैं उनमें से नंबर 1 है अऊज़ु बिकलिमतिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। सही हदीस के अल्फाज हैं, जो बंदा 3 मरतबा पढ़ता है कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाती जब तक वो जगह नहीं छोड़ देता। अब तो आप घर के अंदर हैं, आप हर बच्चे को भी पढ़ाएं, खुद भी पढ़ें। फिर आपने बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवा अस्समीउल अलीम, ये पढ़नी है दुआ, कसरत के साथ पढ़नी है। 7 मरतबा की रवायात मौजूद हैं, 3 मरतबा लोग कहते हैं मुजरबात में से, आपने 7 मरतबा से भी ज़्यादा इसका विर्द पढ़ना है। फिर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। आपने कोई भी टीवी पे देखा कोरोना का मरीज, सोशल मीडिया पे देखा, आपने उसको देख के ये पढ़ लेनी है। सही हदीस के अल्फाज हैं कि उस बीमारी में बंदा मुब्तला नहीं होता, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के पर मुझे और आपको एतमाद करना चाहिए। ये तो फ़ज़ाइल के हवाले से और घर के अंदर टाइम मैनेजमेंट के हवाले से आपको मैं आगाही दे रहा हूँ कि कम अज़ कम 1 पारा तर्जुमे के साथ पढ़ लीजिए। अब तो मौका है, अब तो अल्लाह ताला ने आपको फुर्सत दी है, अल्लाह की तरफ इस टाइम को यूज़ कीजिए, आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा। और सोशल मीडिया को भी छोड़ दीजिए, हर काम टीवी से भी दूर रहिए। यही मौका है कि आइए अल्लाह की तरफ हम रुजू करें, पूरी कौम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मनाए। मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ आखिर में कि एहतियाती तदाबीर की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन ईमानदारी से बतलाइए, चाइना, यूरोप, इटली क्या एहतियाती तदाबीर में पाकिस्तान से 100 साल आगे नहीं है? अगर वो इतनी उनकी एहतियाती तदाबीर और पाकिस्तान की एहतियाती तदाबीर में जो फ़र्क है वो आपके और आम फहम बंदा, हर बंदा सोच सकता है कितना बड़ा फ़र्क है। अगर वो भी सिर्फ एहतियात के ऊपर तवक्कल करते हुए अपने आप को इस वबा से नहीं बचा सके, तो अल्लाह की कसम पाकिस्तानी भी, जिनके अंदर एहतियात बेचारे कर ही नहीं सकते, मईशत भी इजाज़त नहीं देती। ठीक है, घरों के अंदर हम रह रहे हैं और घरों के अंदर ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए, लेकिन सिर्फ एहतियाती तदाबीर का दौर अब ख़त्म हो चुका। अब अल्लाह की तरफ रुजू करने का दौर है। मुआद अल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे हालात ना लाए कि घरों के अंदर हम बंद हो जाएं तो अल्लाह ज़मीन को हिलने का हुक्म दे दे, फिर घरों से निकल के कहाँ जाएंगे। यही ये लम्हा है कि आइए अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह को मनाएं। हुक्मरान तबके से भी यही मुतालबा है, 1 मरतबा अल्लाह की बारगाह में आके सोचो तो सही, गौर तो करो, अल्लाह से जंग बंद कर दो, सूदी बैंकों को बंद कर दो, सिनेमा और फाशी के निज़ाम को बंद कर दो, मेरा जिस्म मेरी मर्जी की रैलियां इस मुल्क में आज के बाद ना हो, ये इरादा तो करो। तो देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कैसी रहमत आसमान से नादिल होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए।